لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا أبا بكر خليلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قيد بشنبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله بزرگان محترم برادران ملت دوستو عزیز اور بزرگوں ماہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے آج 17 تاریخ ہے اور 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارکہ کی تاریخ ہے افسوس انیا اور دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ تاریخ آتی ہے تو نہ اس تاریخ کہ جو ایک اس ذات سے اس ہستی سے وابستہ ہے کہ جس کے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے اتنے احسانات ہیں کہ کم از کم اس آنے والی تاریخ پر ملک کے اندر عام تعطیل بھی ہونا چاہیے، سرکاری طور پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ نوجوان نسل نئی نسل کو پتہ چلے کہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو قربانیاں دینے والے موسیقی پاکستان قائد اعظم میں ان کا بھی یوم ولادت، یوم وفات، علامہ اقبال کے کتنے ڈے یہاں بن جاتے ہیں، کتنے سیاست دانوں کے دینوں پر چھٹیاں یہاں ہو جاتی ہیں، اسکول بند ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ آج اسکول کے اندر چھٹی کیوں ہے۔ اگر یہ اہتمام ہم کم از کم مسجدوں کے اندر بھی اگر ہم کر لیں، اسکولوں کے اندر اس اہتمام کر لیا جائے تو ان بچوں کو پتہ ہوگا کہ یہ مہینہ کس ہستی کی یاد دلاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ بڑا اندے ہم لوگوں کے لیے خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ سرکاری طور پر جو خلفائے راشدین کے جو ایام ہیں، سرکاری طور پر جو خلفائے راشدین کے ایام ہیں ان کو منایا جائے اور اللہ رب العالمین نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ملک پاکستان کے قیام فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ذات اور اس حوالے سے آپ کا مقام، آپ کی انفرادیت تمام صحابہ کرام سے ممتاز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس کے سامنے میں نے اسلام کو پیش کیا، اسلام کی دعوت دی، اس نے مجھ سے دلیل طلب کی۔ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو کسی نے دلیل مانگی آپ سے، اللہ کے رسول نے دلیل بھی بتائی، کبھی جان کے دل ٹکڑے کر کے دلیل بتائی، کبھی درخت کو حکم کیا کہ جاؤ، جا کر کہو اس سے کہ اللہ کے رسول نے بلایا ہے، اس نے جا کر پیغام پہنچایا، درخت درکب آ گیا۔ اس قسم کی دلیلیں طلب کی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو یہ اعزاز، یہ خصوصیت اور یہ انفرادیت حاصل ہے کہ بغیر دلیل طلب کیے ہوئے، بغیر سوچ اور بچار کے آپ نے جو ہے دعوت اسلام کو قبول فرمایا، بغیر توقع، بلا جھجک، کوئی سوچ بچار نہیں، اور آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صداقت پر اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا کہ جو بات اللہ کے رسول مبارک کی زبان مبارک سے سنی نہیں آپ نے، ابو جہل کے زبان سے سنی ہے، سنی گا، ابو جہل کے زبان سے سنی ہے،
یہی اس نے کہا تھا کہ ابھی تک تو تمہارے رسول فرشی کی باتیں کرتے ہیں، اب عرشی کی بھی باتیں کرنے لگے. ابھی فرشی کی باتیں کرتے تھے دنیا میں، سمجھ گئے؟ اب عرشی کی، یعنی شب معراج کہ میں آسمان پر گیا، اللہ سے ملاقات کی، جنت دوزخ کو دیکھا، یہ تمام واقعات اللہ کے رسول نے بیان کیے. تو ابو جہل منکر تھا، اس نے انکار کیا، اٹھا چلا. کہ ابھی تک فرشی کی بات نہیں کرنے لگے. راستے میں سیدنا صدیق اکبر مل گئے، کہا کہ اب تو تمہارے نبی نے بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کے پاس چلا گیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے تھوڑے حصے کے اندر اتنا طویل سفر طے کر دیا؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 برس کا ہے. کتنا؟ ایک آسمان سے 7 آسمان اور عرش الہی، وہ تو بہت بلند اللہ بنی. رات کے تھوڑے سے حصے کے لیے اتنا سفر ذہن میں نہیں آتا، عقل نے قبول نہیں کیا. تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کہنے والا ابو جہل ہے، اسلام کا دشمن ہے. یاد رکھیے گا، اسلام کا دشمن ہے. لیکن آپ نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بات اللہ کے رسول سے بعد میں سن کر آئے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا اس سے بھی اگر اعلیٰ کوئی بات ہوتی تو اس کو بھی تسلیم کر لیتے. اسی واقع معراج کی تصدیق پر بارگاہ رسالت سے جو آپ کو لقب ملا، یہ وہ لقب تھا جو اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا. یہ وہ لقب تھا جو اللہ نے انبیاء کرام کو عطا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صدیق کا لقب آپ کو عطا کیا گیا. کیا؟ صدیق، صداقت کرنے والے، صداقت. اللہ علیہ. قرآن کریم کے اندر ابراہیم کے لیے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کیونکہ وقت نہیں، میں مختصر بات کروں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا اس میں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس کتاب کے اندر ان کا بھی ذکر ہے کہ جو اللہ کے نبی تھے وہ سچے نبی تھے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صِدِّيقًا نَبِيًّا. حضرت ابراہیم کے بیٹے کے لیے قرآن کہتا ہے، سورہ مریم پڑھ لیجیے گا. سمجھ؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اس قرآن کے اندر ذکر ہے کس کا؟ حضرت اسماعیل کا. حضرت اسماعیل کا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وہ وعدے کو بھی بڑا سچا ہے. کتنے وعدے کرتے ہیں لوگ ہیں، کتنی وعدہ خلافی ہو رہی ہے. اسی بنیاد پر تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. بڑے بڑے لانے والے وعدے کرتے ہیں، سب کو بات دکھاتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. اپنی حلف کی بازداری بھی نہیں کرتے. حلف اٹھاتے ہیں نا، حلف اٹھاتے ہیں نا، ہم مخلص رہیں گے، ایمانداری کریں گے، حلف کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. عام آدمی کو چھوڑ دیجیے، عام جو ہے ممبر کو چھوڑ دیجیے، جو جج ہیں، جج جو بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں، انہوں نے بھی حلف کیا تھا بازاری کر رہے ہیں. دیکھیے نا، اللہ علیہ انہوں نے بھی حلف کیا تھا کہ ہم بازاری کریں گے. کون بازاری کر رہا؟ جس ملک کا جو صدر ہے وہی وعدہ خلاف ہو جائے اور جھوٹی گواہی کو دینے لگے، جھوٹے بھیجے دینے لگے، تو اس ملک کا میں یہی ہوگا. جو آپ کے سامنے موجود ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ بتا کر دے. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور اسی سورہ مریم، یہ 16واں سپارہ سورہ مریم. سورہ مریم کے اندر ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ذکر ہے. یہ سورہ مریم، حضرت مریم کے نام سے علیہ السلام کی وعدہ ہے. اللہ نے قرآن کے اندر ان کے لیے بیان فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. حضرت عیسیٰ کی وعدہ کے اگر شان دیکھنا ہے تو قرآن کہتا ہے ان کی وعدہ بڑی سچی تھی، بڑی سچی تھی. قرآن کی صداقت تھی ان کو، بڑی سچی تھی. لیکن جب اللہ نے بیٹا دیا، سنیے آپ، جب اللہ نے بیٹا دیا بغیر شوہر کے تو آپ پریشان ہوئی نا. یار تم نے وہ بیٹا تو دے دیا ہے، لیکن اب جب میں جا کر قوم کے سامنے کہوں گی کہ یہ میرا بیٹا ہے
یہ میرا بیٹا ہے، تو لوگ انکار کریں گے، لوگ کہیں گے تم نے شادی نہیں کی، بغیر شوہر کے بیٹا کہاں سے آ گیا، بغیر شوہر کے بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے فرمایا اے مریم فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تو قوم کے سامنے جاؤ، بیٹے کو پیش کرو، جب قوم تم سے سوال کرے کہ یہ بیٹا کہاں سے لائیں تو بیٹی کی طرف اشارہ کر دینا۔ کیا کہا؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ آج جناب کتنے بھی ہم ضرور کو کہہ رہے ہیں ہمیں استثناء حاصل ہے، ارے یہاں استثناء دے دو، وہاں استثناء کون دے گا تمہیں؟ یہاں کوئی گواہی ضرور کرو، کسی کو مار دو، تمہارے خلاف کوئی گواہی نہیں ہے، تمہارے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، کسی فوجی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، کیسا نظام ہے؟ اللہ کا یاد کرو، قرآن پڑھو، سمجھ گئے؟ قرآن پڑھو، اللہ کا اللہ نے فرشتوں سے بھی گواہی دی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مریم کہنے کی ضرورت نہیں، تم نہیں بولنا، یہ بیٹا خود بولے گا، یہ بیٹا خود گواہی دے گا۔ اور بیٹے نے گواہی دی، قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، آپ نے اشارہ کیا، قوم نے کہا یہ بچہ کیسے بولے گا؟ مجھے بتائیے بچہ کیسے بولے گا؟ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ تو دیوارے کے اندر کیسے بول چلے گا؟ اللہ، جب قوم نے یہ اعتراض کیا تو حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دیوارے کے اندر بول اٹھے، قال انی عبداللہ، قال انی عبداللہ، ابن اللہ نہیں کہا، کیا کہا؟ عبداللہ، ابن اللہ نہیں کہا۔ عیسائی کہتے ہیں نا آپ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو شوہر نہیں تھے تو بیٹے کہتے ہیں خدا ان کا باپ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا قرآن ان کی نبی اور ان کی والدہ کی عظمت کو، صداقت کو بیان کرتا ہے۔ تم تو جھٹلاتے ہو، لیکن احسان مانو اس قرآن کا کہ جس قرآن نے تمہاری نبی کی والدہ کی عزت کو محفوظ کیا، یہ نہیں کیا، ان کی صداقت کو محفوظ کیا کہ یہ جھوٹی نہیں۔ قرآن کہہ رہے محمود صدیقہ، لیکن گواہی کے طور پر بیٹے کو پیش کیا، اور بیٹے بھی کس عمر کے اندر بتائیے؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبداللہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ تم کہتے ہو کہ 40 سال تک اللہ کے رسول کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں، کہنے والے کون؟ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، سمجھ گئے؟ بیٹھنے والے سمجھ گئے کس طریقے سے ایک کر 40 سال تک اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں۔ اسلامیہ کی کتاب میں لکھا ہوتا اور یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کو نبوت کب ملی؟ جواب آتا ہے کہ 40 سال کے اندر ملی۔ یہ کتاب کے اندر ہم بھی بچپن کے اندر یہی پڑھتے تھے، ایک اللہ زبرے کا ماسٹر کر کے یونیورسٹی سے آیا، وہ الگ بات ہے، سمجھ گئے؟ کتاب کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو نبوت کب ملی؟ اس نے کہا ہوتا ہے 40 سال، یہ بچے کو بتایا جا رہا ہے نبوت کب ملی؟ ارے نبی پیدائش کے طور پر نبی ہوتا ہے، تو سب سے بڑا ثبوت حضرت عیسیٰ کا کہ دیوارے کے اندر تھے، آپ نے اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا، نبوت کا اور کتاب کا بھی آپ نے اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اور بڑی برکت والا بنایا، اینما کنت، جہاں میں ہوں گا اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو انہیں کی تو برکتیں تھی جو مادر ذات جو نابینا ہوتا آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، انہیں کی برکت تھی کہ مردوں کو آپ زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ بھی موتا بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، انہیں کی شان تھی۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، لوگ جو کھا کر آتے بتا دیا کرتے تھے تمہارے پیٹ میں کیا ہے، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور گھر کے اندر کیا جمع کر دیا ہے، جو گھر میں رکھا ہوتا وہی بتا دیا کرتے تھے، جو پیٹ میں ہوتا تھا وہ بتا دیا کرتے تھے۔ مردوں کو زندہ، مادر برس کی بیماری کا علاج نہیں، ان بیماروں کو بھی آپ سے احتیاطی عطا کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہ بار رکھا، دیکھیں نا اللہ کا
بارش ہو رہی دعا کر رہے ہیں یا اللہ برکت عطا فرما. بارش کی برکت کا ذریعہ ہوتی ہے نا, پانی ہوگا تو خوشحالی آئے گی, زراعت ہوگی, کھیتی ہوگی, ہوتے نا برکت. پانی کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے. وانزلنا من السماء ماء مبارکا, ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا جس کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی, بڑی برکت رکھی. تو کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بارگاہ رسالت سے صدا کر لو. تو ایک بات اور کہہ دوں, بات وہی ہے چلی ہے ابراہیم سے چلی. یاد رکھیے گا جو صفتیں ماں باپ میں ہوتی ہیں اللہ اولاد کے لیے متقی فرماتا ہے. جو صفت اللہ نے ابراہیم کو دی, حضرت اسماعیل کو دی, اور حضرت اسماعیل کے توسط سے امام الانبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نسل سے, حضرت اسماعیل, حضرت اسماعیل درمیان کے کوئی نبی نہیں ہے. حضرت اسماعیل سمجھ گئے, ان کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل کے اندر آئے. اور اللہ رب العالمین نے انہیں بھی لقب اس کی زبان سے غیر مسلم صادق اور امین کی لقب سے نوازتے. صادق اور امین کی لقب سے آپ کو نوازتے تھے, یعنی ایمان نہیں لائے تھے. جب خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود دست کرنے کا وقت آئے, جھگڑا ہوا, تو فیصلہ یہ ہوتے کہ کوئی شخص آئے گا سب سے پہلے مسجد حرام میں اس کا فیصلہ کروائیں گے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب آئے تو کہا جا صادق الامین, آ گیا سچا اور امانت دار. اس وقت اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. 25 سال عمر تھی آپ کی, کتنی 25 سال, 40 سال کے اندر اعلان نبوت کیا آپ نے. اس وقت صادق اور امین کا لقب کہاں سے ملا؟ غیر مسلم کفار آپ کو صادق اور امین. اور قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جو آیا صداقت کے ساتھ اور جس نے اس کی تصدیق کی. والذی جاء بالصدق وصدق به, جو صداقت کے ساتھ آیا اور جس نے تصدیق کی, اولئک هم المتقون, یہی متقین ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ جا بالصدق اسے آسمان کی ذات بنا لے, اور والذی جاء بالصدق اور جس نے اس کی تصدیق کی نے سیدنا صدیق اکبر بولا ہے. تصدیق کو تمام صحابہ نے کی, لیکن ایمان لائے تصدیق کی نا اللہ رسول رسالت کی. کہنے کے تو تمام صحابہ صدیقین میں شامل ہے, صداقت کرنے والے, لیکن خاص طور پر جو لقب بارگاہ رسالت سے ملا سیدنا صدیق اکبر کو, وہ کسی کو نہ مل سکا. آباد دیے, عمر کو فاروق کا لقب دیا, عثمان غنی کو ذوالنورین کا لقب ادا کیا, سمجھ گئے, اور علی کو جو ہے سیف اللہ کا لقب دیا, یہ آباد دیا کہ سمجھ گئے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خصوصیات ہیں کہ جو کسی نبی کو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, کہ اس پر ایک نقطہ بیان کر دوں, یہی متقین ہے. قرآن کریم کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی شان کے اندر چند آیتیں ہیں. سورہ واللیل کے اندر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, سورہ واللیل کے اندر ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اس کو نجات دے دی جائے گی جہنم سے جو سب سے زیادہ متقی ہے. اتقا کا لفظ ہے, کیا ہے اتقا, اور یہی لفظ سورہ حجرات کے اندر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا ہے, تمہارے خاندان بنائے, قبیلے بنائے, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ اس قبیلے کا تعلق اس قوم سے تعلق اس قوم سے تعلق, لتعارفوا, تعارف کے لیے. لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جس کے اندر تقویٰ ہے. تقویٰ ہے سب سے زیادہ, تقوی کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے زیادہ متقی, دیکھیں اس قرآن کی بات کرنا, میں قرآن سے تو نکلے نہیں ہے, واقعات حدیث کے تو ہیں, کوئی بیان کروں گا, صرف قرآن پڑھ نہیں دیا. تو ویسا ہی جنبوال اتقا, نجات دے دی جائے گی اس شخص کی جو سب سے زیادہ متقی ہے. کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ
वमाने आदि की कबू मिलने पति तुझा है। वो आज इसलिए नहीं देता कि किसने कोई एहसान का बदला ले है। वमाने आदि की कबू मिलने पति तुझा इन्ना तेमा वजह रब इलाना वरसो परियता। वो तो सिर्फ अल्लाह की मर्जी तलाश करता है, अल्लाह उससे राजी हो जाए। वरसो परियता यहाँ अथवा कर रहा है। तो ये आयत कब नाज़िल हुई? जब आपने 4000 दीनार देकर बिलाल हबशी को, जिन्हें कभी भी रेत पर लिटाया जाता था, गले के अंदर रस्सी डालकर घसीटा जाता था, लेकिन इस्लाम समझ गए, इस्लाम ऐसा मजबूती से पकड़ा, समझ गए कि और के नारे रखते गए, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। और वो एक मकाम उठनी जगह है, समझ गए। तो 4000 दीनार देकर आपने आजाद किया। लोग ये समझेंगे बिलाल हबशी का कोई एहसान होगा, अबू बकर सिद्दीक पर एहसान करने के लिए आपने ये किया। कुरान ने कहा उन्होंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अतका कर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्तेमाल फरमाया। तो सदाकत के लिहाज से सबसे आला और सदाकत के लिहाज से सबसे अव्वल भी है। क्या है? अव्वल। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक किसने की? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले तस्दीक की। ये सदाकत ईमान लाने के अंदर सबसे अव्वल, समझ गए। अब अगर अव्वलियत पर अगर बात करेंगे तो बहुत से ऐसे मकामात हैं कि जहाँ आपको अव्वलियत हासिल है, बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ आपको अव्वलियत हासिल है बेशुमार ऐसे कामों के अंदर। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात तय्यबा के अंदर अपने मुसल्ले पर इमामत के किसको खड़ा किया? सिद्दीक अकबर है। अव्वलियत उसके अंदर आ गई। जब हज फर्ज हुआ 2 हिजरी को, तो अमीर हुज्जाज बनाकर किसको भेजा? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। सफ़े मेराज के अंदर किसका इंतखाब किया? वही सहाबा थे। अगर अल्लाह के रसूल चाहते, अल्लाह के रसूल अगर चाहते तो उमर फारूक को नहीं सकते। इनका दबदबा इतना था कि जिन्होंने मक्के से निकलते वक्त हिजरत करते वक्त कहा था, एक एक के दरवाजे पर गए, अबू जहल, अतबा, शेबा दरवाजा खटखटाया और कहा कि उमर जा रहा है, मक्के को छोड़कर कोई माई कराने को मुकाबले पर आ जाए। आज हमारी ताकत का कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? पर इशारे काफी आपके लिए ताकत कहाँ इस्तेमाल हो रही है? अरे ताकत करो, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ जो कुव्वत है उनके खिलाफ ताकत को इस्तेमाल करो, फिर जिहाद होगा, फिर अल्लाह की राह के अंदर जाओगे, फिर मुस्लिमों पर अपनी ताकत को इस्तेमाल करो। तो सैयदना सिद्दीक है तो हज़रत उमर फारूक दरवाजे पर गए, कोई माई कराने मुकाबले पर आ जाए, कोई अपने बच्चों को यतीम करना चाहे आ जाए, कोई अपनी बीवी को बेवा करना चाहे आ जाए। ये ना कहना कि उमर जो है डर कर चला गया। तो अगर हज़रत उमर फारूक को, ये मेरा एक थोड़ा सा समझिए, एक थोड़ा सा प्रयास है, करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अगर चाहते तो अगर उमर फारूक को अपने साथ लेते तो फिर बारिश होकर छुपने की जरूरत ही नहीं कि कौन सी ताकत आती जो आपको रोक सकती थी। आराम से चले जाते, मदीने पहुंच जाते। पर लेकिन उमर फारूक को साथ नहीं लिया। किसको साथ लिया? सिद्दीक अकबर को। और वो सिद्दीक जो इतने रकीकुल कल्ब हैं कि जब प्यारे आका ने कहा कि आयशा अबू बकर सिद्दीक से कहो मैं बीमार हूँ, मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत फरमाए, तो आयशा ने क्या कहा? कहने लगी कि वो तो बहुत रकीकुल कल्ब है, जी बहुत नरम है उनका, हो सकता है आपके मुसल्ले पर खड़े ना हो। उमर फारूक को हुक्म कीजिए। कौन कह रहा है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है या रसूल अल्लाह वो अगर ताकतवर है, यार आपने फरमाया आयशा जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो। सिद्दीक अकबर से कहो। ये भी इराद है कि हयात तय्यबा के अंदर मुसल्ले नबी पर इमामत करने का अगर
ملا ہے تو کس کو ملا؟ صدیق اکبر کو. اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے، اس کو اگر آپ پڑھ لیں کہ اختلافات کو ختم ہو جائے. اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بعد اگر منصب خلافت پر کوئی اگر فائد ہوگا اور اگر مستحق میں اہل ہو تو سیدنا صدیق اکبر. اللہ کے رسول نے اس حکم سے وضاحت کر دی کہ میرے بعد اگر میری نیابت اور میری خلافت کی اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور ایک نیکی سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے وہ ایسی نیکی ہے کہ جس نیکی کے اندر، جس عمل خیر کے اندر کوئی صحابی شریک نہیں. وہ کون سی نیکی ہے؟ کون سی؟ یہ وہ سفر ہے کہ سفر کے اندر سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ کوئی صحابی نہیں. یہ اعزاز کس کو ملا؟ صدیق اکبر کو ملا. دیکھیں نا، جو قرآن کریم اللہ نے کائنات کے بنانے سے پہلے لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا تھا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا ہے. تو اسی قرآن کے اندر یہ آیت موجود تھی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اس قرآن کریم کے اندر صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہے. صحابیت صدیق اکبر کی کہاں سے ثابت؟ قرآن سے ثابت. قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ صدیق گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ گھبراہٹ کس کی تھی؟ اپنی نہیں تھی. بچے اگر ساتھ ہوگا کتنا بھی مشکل آ جائے، ماں باپ اپنی تکلیف کو بھول جاتے ہیں، اپنی تکلیف کو اولاد کی تکلیف پر قربان کرتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. یہ میرا رشتہ ایسا ہی ہے کہ میں بھوکا سو جاؤں گا، اپنے بچوں کو بھوکا نہیں سلاؤں، تکلیف میں اٹھا لوں گا، لیکن اپنی بچی کی تکلیف کو ماں باپ اولاد کے جواب ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اس کا تو کوئی وجہ ہی نہیں. دیکھا جائے اس کو اللہ ہوگا نہیں. جنازہ تھا میرے دوستوں کی والدہ کا، تو بہت ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب جنازہ پڑھائیں تھوڑی سی بات. تو میں نے ماں کی بات ان سے کی تھی، سمجھ کے وہ میں آپ کو بتا دوں. میں نے کہا دیکھیں ماں کا بڑا درجہ ہے. ماں کی دعاؤں کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے اور ماں کی دعائیں ڈھال ہوتی ہیں. جب حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ صبر کرانا کوئی دور پر، اب تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں ہے. پہلے تم آتے تھے، پیچھے ماں تمہاری دعائیں کرتی تھی، ماں دعائیں کرتی تھی پیچھے. تو میں تمہاری بات سن لیا کرتا تھا، بڑا ابھی سے سمجھ کر آنا. یہ ہے ماں کا درجہ. نبی انبیاء کرام پر بھی کوئی کرم ہوا تو ماں کے دعاؤں کے ساتھ کرم کرتے. سمجھ لیجیے حضرت مریم بھی جو بات کر رہا تھا، انہیں حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے کمرے کے اندر بند کر کے جاتے تھے. کمرے والے کا انتقال ہو گیا تھا، کمرے کے اندر بند کر کے جاتے. جب آتے تو دیکھتے تھے وہاں پھل پھول کھانے رکھے ہیں قسم قسم کے، پھل پھول بے موسم رکھے تھے. انہوں نے کہا دعا زکریا ربا قال رب. سمجھ گئے کہ بھائی آپ نے تو دیکھا تو میں تو تالا بند کر کے جاتا ہوں اور اللہ نے سب کو ڈالا. اس سے واقعہ نہیں، اس کے اندر میرے نہیں آپ کے لیے سبق. اگر میں دکان کا تالا کر میں بند کر دوں نا نماز کے لیے تو اللہ مجھے روزی پہنچائے گا. میں بند کرتا ہی نہیں. مسجد کے آگے میری دکان ہے، میں دکان کو بند کر کے مسجد میں نہیں آتا. جب جو روزی دینے والا ہے جب اس کے گھر پر میں نہیں آ رہا تو روزی کہاں سے ملے؟ گاہک کو لانا میرے بس میں نہیں ہے، گاہک کو پہنچانے والا وہ ہے. مکے اور مدینے کے اندر لوگ اذان کے بعد دکان کو بند نہیں کرتے، کپڑا ڈال کر آ جاتے ہیں. آتے ہیں نا، آگے قانون ہے نا، پھر وہ قانون کی ایک نماز ادا کرتے ہیں. جب وہ دکان پر جاتے ہیں تو گاہک میرے سے موجود ہوتا ہے. ہوتے نہیں؟ دیکھا ہے نا آپ نے، گاہک میرے سے موجود ہوتا ہے، وہ پریشانی نہیں ہوتا. ارے اس کی ذمہ داری ہے روزی دینا، میں اس پر توقع تو کروں نا. میں سمجھ گئے؟ آپ بتائیے اس واقعے سے حضرت زکریا کو کتنی
120 साल उम्र, और बीवी मां जिनसे उम्मीद ही नहीं औलाद की, उम्र ज्यादा और इससे उम्मीद नहीं, वहां से आपको तकलीफ मिली, इसलिए हजरत मरियम से यकीनन इसको देखा है तो बेमौसम मुझे औलाद भी दे सकता है। और फिर अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया, सूरह मरियम में ये वाक़या है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याह्या, ये ज़करिया हम तुम्हें बशारत देते हैं एक बेटी की जिसका नाम याह्या हो। नाम भी बता दिया, बेटा भी बता दिया। आज यही था, बात कहना बड़ा आसान है, ये कितना मुश्किल है। अभी एक जनाजा आया था ना, शायद खुदबुद्दी कहीं पर कोई बड़े अल्लाह वाले गुजरे, खुदबुद्दी वक्त आके रहते उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने एक वसीयत लिखी थी, और वसीयत ये लिखी थी उन्होंने कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ा है कि जिसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो, जिसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई हो, और जिसकी शायद सुन्नत असर की नहीं, ये वसीयत करके गए। अल्लाह के बड़े वली काम में थे। जनाजा रखा हुआ है, वसीयत पढ़कर सुनाई गई, जो खड़े में उसमें उलमा भी होंगे ना, फुक़हा भी होंगे, आलिम भी होंगे ना, बड़े बड़े हाफिज़ कुरान भी होंगे, बड़े बड़े होंगे उलमा। बात कहना आसान है, अमल बड़ा मुश्किल है। समझ गए? बड़े बड़े कोई एक आलिम आगे नहीं बढ़ सका कि जिसके अंदर ये सिफत होती कि तहज्जुद की नमाज जिंदगी में कभी कज़ा न हुई हो। थोड़ी देर के बाद देखा कि सब चीज़ थी, एक शख्स आता है, नकाब उसके चेहरे पर है, आया मुसल्ले पर गया और जाकर इमामत करके जब वापस लौट रहा था, लोगों को दिलचस्पी हुई, देखना चाहा कि देखे कौन है ऐसा जिनकी जिंदगी के अंदर कोई तहज्जुद की नमाज। देखा तो वक्त का बादशाह, तो बादशाह ऐसी इबादत गुजार होंगे तो राय भी पुरसुकून रहेगी। बात तो वही है, चढ़वा अगर मजबूत हो तो रेवड़ भी महबूब रहेगा। समझ रहे मेरी बात? ये वो हो, आज यही कमी हमारी कि हमारे वो निगरान वो ही नहीं है, वो खुद दीन की तरफ दीन नहीं। समझ गए? तो बादशाह इबादत गुजार होंगे तो राय भी, वो जब अल्लाह के आगे झुकता होगा तो राय भी उसके आगे झुकती होगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बड़ा इलाज है कि आप ये इसमें कभी बात आप अभी में वाक़यात की तरफ गए नहीं, अगर वाक़यात में जाऊँगा तो पूरी रात हो जाएगी कि कैसे निकले, बारिश हो के अंदर क्या हुआ। समझ गए? तो कहेंगे रखा है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो घबराहट थी अपने लिए नहीं, इसके लिए थी अल्लाह के कि मेरे आका को तकलीफ न पहुँचाए। तलाश करते करते आ गए। अरे मुसलमानों, ये वाक़या हमें तवक्कुल दिलाता है कि अल्लाह की अक़दार पर तुम्हारा तवक्कुल अगर मजबूत हो जाए, समझ गए? बेटा की जरूरत नहीं, वो चाहे तो बकरी की डाले से तुम्हारी हिफाजत करे, वो चाहे तो कबूतर को भेज दे, वो चाहे तो एक दरख्त लगा दे। यही हुआ वाक़या आपने सुना कि दरख्त भी लगा, बकरी भी आई, ज्यादा उसने बनाया, कबूतर भी आए, कबूतर ने अंडे की तलाश करते करते करीब आए, कहने लगे अगर अल्लाह के रसूल अंदर होते ये टूट जाता। समझ गए? बकरी का जाला यहाँ से वापस हो गए। यहाँ तक जब आए तो आपको एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ? ये यहाँ करीब आ गया, अगर अंदर आ गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ये सिद्दीक़ घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मायत ऐसे दिखाई कि तमाम इंतज़ामात की जो कुरान करीम के अंदर जो बातें एक कर आता है और वो इस आयत को बयान करता है, तो कितनी भी तदबीर कर लो लेकिन अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर होती है। और कुरान की आयत है वही नियम करो बेकर लज़ीना कफ़रू बिल-गुदू, आगे वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम कितनी तदबीरें बनाओ, जब अल्लाह तदबीर करने पर आता है तो उसकी तदबीर सबसे बेहतर होती है और उसकी तदबीर के अंदर सबसे खैर होती है। उन्होंने तदबीर बनाई थी कदर कर दें, उन्होंने तदबीर बनाई थी सूली पर लटका दें, उन्होंने तदबीर बनाई थी गिला वगैरह कर दें, सब कुरान में समझे? उनकी तदबीर सब खत्म और अल्लाह की तदबीर सबसे मुकद्दर, और फिर यही तदबीर अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की
قرآن کریم کی آیت والذی جعل الصدق وصدق، اور دوسری آیت وسیجنبہ الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ آخری شان کے اندر، اور تیسری آیت جو میں نے بیان کی ثانیہ سنینی ذما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صدیق ایک نیکی مجھے دے دو، کیا فرماتے تھے؟ ایک نیکی مجھے دے دو اور میری زندگی کی سب نیکی تم دے دو۔ فرمایا کون سی؟ کہ نہیں غالب سور والی، غالب سور والی، اور عمر فاروق کے پاس کوئی نیکی کبھی تھی جنہیں اللہ کے رسول نے خود مانگا ہو؟ سمجھ کے لیے جس راستے پر چلتے وہ شیطان بھاگ جاتا ہو، پھر بھی اللہ کے رسول فرمائے لو کان باقی نبی لکان عمر، اگر نبوت مجھ سے ختم نہ ہوتی تو عمر فاروق کے اندر تمام صلاحیتیں میرے بعد وہ نبی ہوتے۔ قرآن حدیث کرتے ہیں نا، لیکن نبی یہ بات میرے بعد کوئی نبی نہیں، اتنی بشارت ہے آپ کے لیے۔ وہ فرمانے صدیق اکبر کہ ایک نیکی مجھے خالص اور والی دے دو، ایک نیکی۔ حضرت عائشہ ایک مرتبہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص ہے رات کا وقت تھا آسمان میں جو ستارے سے زیادہ نیکیاں ہوں، کیا اللہ نے فرمایا کہ ہاں، آسمان دیکھ شاید میرے والد کی بھی کہیں بیٹی تھی نا، فرمایا کہ ہاں ہے میرے جماعت صاحب، یا رسول اللہ کون؟ فرمایا عمر فاروق، عمر فاروق۔ اور اللہ کے رسول سمجھ گئے نا کہ دل ٹوٹا ہوا نا، مجھے دے دیجیے گا کہ اللہ کے رسول ان کا مقام صدیق اکبر کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عمر فاروق کی تمام نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کے خالص اور والی نیکی ایک طرف، ان کی تمام نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف، وہ تمام نیکیوں کے مقابل۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا تاریخ خلفاء کے اندر ہے کہ انبیاء اکرام کے علاوہ تمام اہل ایمان کے ایمان کو ترازو کے ایک پردے میں رکھ دیا جائے، اور صدیق اکبر کو ایمان کو ترازو کے دوسرے پردے میں رکھ دیا جائے، اور اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو صدیق اکبر کا ایمان بڑھ جائے گا۔ تمام کتنا طاقتور ایمان سیدنا عمر، اور ایک موقع نہیں، دو موقع نہیں، کئی مرتبہ صحابہ اکرام نے کوشش کرنے کی کوشش کی، جدوجہد کی، شاید اب ہم آگے بڑھ جائیں، اب ہم آگے بڑھ جائیں، لیکن صدیق اکبر ہر نیکی کے کام کے اندر آگے ہو گئے۔ واقع ہے نا کہ عمر فاروق مان لے کر آئے، پیارے آقا نے پوچھا کتنا لائے، کہ نہیں یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا آپ کے پاس لے آئے۔ واقع مشہور ہے نا، کیونکہ گھر والوں کو بھوکا تھوڑی مانتے ہیں، یہ عادت بھی یہی، انصاف بھی یہی، اور انصاف والے بھی تھے آپ، سمجھ گئے؟ اور کہتے ہیں انصاف، اللہ بات بہت کرتے ہیں۔ خطبہ دے رہے ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ خلیفہ وقت میرے سوال کا جواب دیجیے، بات کا کبھی سننے کی کہا، فرمایا لباس جو آپ نے پہنا ہے یہ لباس ایک مال غنیمت کی چادر سے نہیں بن سکتا آپ کا، کیونکہ آپ کا گھر بڑا ہے، یہ لباس کہاں سے بنا؟ جب انتصاب عوام کے پاس ہوگا حکمران بھی صحیح ہوگا۔ آج انتصاب عمل ہے، انتصاب عوام کے پاس نہیں ہے، انتصاب عوام کے پاس کا جواب دے، عوام کا جب ہوگا کا حکمران تو وہ خوف زدہ بڑا ہوگا کہ عوام ہم سے نہ پوچھ سکے، عوام ہم سے نہ پوچھ سکے۔ حضرت عمر فاروق نے جواب یہ دیا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا، بیٹے کو کھڑا کیا، بیٹے کا ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک چادر میرے والد کو ملی تھی، وہ چادر میں نے اس لیے دے دی تاکہ ان کا لباس بچ جائے۔ میں مطمئن کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے خود مشہور ہو فرماتے ہیں کہ تمام میرے ایمان کے ترازو کو ایک پڑھنے میں میرے صدیق اکبر کا ایمان بڑھ جائے۔ اللہ کے رسول فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام اللہ کے رسول یہی نماز پڑھا کے چلے جاتے تھے، بیٹھتے تھے، کوئی سوال، کسی نے خواب دیکھا ہو، کسی کی کوئی پریشانی، اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے، صحابہ کے ساتھ، کسی نے خواب دیکھا ہو، کبھی کسی کا سوال ہے، کسی کی الجھن ہے، کسی کی پریشانی ہے، اللہ کے رسول سوال ادا کر پوچھتے
सामने खड़ा मीटिंग कर रहा था, एक मरतबा मुझे भी बताओ, आज किसी ने रोजा रखा है? आज किसी ने बीमार की आदत की? आज किसी ने किसी मिस्किन को खाना खिलाया? ये भी तो पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल, फजर की नमाज की। हम तो फजर को उठते नहीं, कितने लोग नमाज के लिए उठते हैं, अब आपके सामने मौजूद है, समझ गए? तो उमर फारूक खड़े हुए, उमर फारूक झिझकते नहीं, अल्लाह के रसूल फिर बेरा झिझक बात करते, कह रहे या रसूल अल्लाह, अभी अपने फजर की नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद सो जाएंगे, किसी बीमार की इयादत करना है, किसी मिस्कीन को खाना खिलाना है, समझ के लिए झिझक ये बात की। सैयदना सिद्दीक़ को खड़े हुए कहने लगे या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को मैंने रोजे की नीयत की थी, मैं रोजा रख कर आया। जब मैं फजर की नमाज के लिए आ रहा था तो मैंने सोचा कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बीमार हैं, उनकी इयादत करते चले, यानी उस अज़ान और नमाज के दौरान भी नेकी की तलाश कि इस रास्ते से मैं आ रहा हूँ, अरे भाई यहाँ से मैं दुकान पर जा रहा हूँ, है यहाँ से बैठ कर बस करने, अगर वहाँ अपने ऑफिस में जा रहा हूँ, मेरी ज़बान तो खाली है ना, अगर एक मरतबा दरूद शरीफ की पढ़ी तो 10 नेमत याद है, 10 नेकी मिल जाएगी, 10 गुनाह माफ हो जाएंगे। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, आज आप पढ़ते हैं कि जनाजा सामने होता है, इमाम साहब कहते हैं कि भाई ये पढ़ो सूरह फातिहा पढ़ लो, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो, क्योंकि उसको जरूरत है, वो इसलिए पढ़ते हैं कि उसको जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है। क्यों? क्या वो पढ़ नहीं सकता कब्र के अंदर? अब वो ना दरूद शरीफ पढ़ सकता, ना सूरतें पढ़ सकता, उसका सिलसिला खत्म हो गया, अब उसको जरूरत है तो आप पढ़ लो, पढ़ने से ही, समझ गए? तो अगर ये मेरा सफर है, दुकान पर बैठा हूँ मैं, 8-8, 12-12 घंटे बैठा हूँ, कितने लोग होंगे जो दुकान पर कुरान खोलकर सूरह बाक़रा की तिलावत करते हैं, सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, मैं कुरान दिलाकर मैं दुकान में रख लूँ, ऑफिस के अंदर रख लूँ, मुझे टाइम मिल जाए सूरह यासीन पढ़ लूँ। चलो वो याद नहीं, अब तो मोबाइल मौजूद है ना, अब तो हर चीज मोबाइल के अंदर मौजूद है, आप मोबाइल के अंदर लौटिए सूरह यासीन को, सूरह मुल्क को, सूरह वाक़िया को, एक मोबाइल खोलिए और उसके अंदर आप पढ़ लीजिए। आदि को वक्त समझ गए, वक्त कैसा। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चले चले ऐसे जब जा रहा था, मैंने सोचा अब्दुर्रहमान बिन औफ बीमार है, उनकी इयादत करते चलो। गए वहाँ बैठे बैठे एक मिस्कीन दरवाजे पर आ गया, उसने दस्तक दी, उनके हाथ में रोटी का टुकड़ा था, खाए अंदर उनसे लिया, मिस्कीन को दे दिया। बीमार की इयादत भी हो गई, मिस्कीन को खाना भी खिला दिया। क्या सहाबा कहने लगे कि अब हमें पता चल गया कि सिद्दीक़ अकबर से हम नेकी के मामले के आगे बढ़ नहीं सकते, सिद्दीक़ अकबर से। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब सिद्दीक़ अकबर जन्नत की तरफ जाने लगेंगे, जन्नत के 8 दरवाजे से आवाज आएगी, जन्नत का दरवाजा पुकारेगा। कौन पुकारेगा? दरवाजा। जैसे जन्नत पर जो है दरोगा खड़े होंगे, फरिश्ते खड़े होंगे, जो वेलकम करेंगे। अल्लाह के रसूल जब जाएंगे तो फरिश्ता आपकी दरवाजा खोलेगा, वो कहेगा या सुना मुझे हुक्म था कि जब तक अल्लाह के रसूल जन्नत में आएगा किसी की दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजे 8 होंगे, सब बंद होंगे, मेरा दरवाजा अल्लाह के रसूल नहीं खोलेगा। सिद्दीक़ अकबर जब जाने लगेंगे जन्नत का हर दरवाजे से निकालेंगे सिद्दीक़, इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगा, यानी वो दरवाजा अपने ऊपर फख्र करेगा कि सिद्दीक़ अकबर की दरवाजे दाखिल हो जाए। तो क्या मकाम हम बयान नहीं कर सकते, उनके फज़ाइल क्या हैं, मनाक़िब क्या हैं, ये तो चट आयतें और चट हदीस आपके सामने बयान कर दी, समझ गए। और जब आधा मान लेकर उमर फारूक आए थे, क्या पता था कि जब सिद्दीक़ अकबर आएंगे तो पूरा मान लेकर आ जाएगा। तो जब सिद्दीक़ अकबर आए तो अल्लाह के रसूल ने उनसे यही सवाल किया कि सिद्दीक़ ये बताओ घर के लिए क्या छोड़ कर आए, घर के लिए क्या छोड़ कर आए? सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, घर के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है, अल्लाह रसूल काफ़ी है, मुझे ज़रूरत नहीं। अल्लाह
جنہوں نے سب کچھ گھر کا لا کر بارگاہ رسالت کے اندر پیش کر دیا، گھر کی فکر نہیں کی، اللہ کے رسول نے اس احسان کا بدلہ یہ عطا کیا کہ دنیا سے جانے کے بعد صدیق اکبر کو اپنا گھر عطا فرمایا۔ صدیق اکبر کو گھر عطا کیا نہیں کیا، انہوں نے گھر کو چھوڑا، ہجرت کے سب کو چھوڑا نا۔ صدیق اکبر اللہ کے رسول نے اس کا سیرہ یہ عطا فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گھر عطا فرمایا۔ آج کہاں ہے ان کا کہاں ان کی قبر انور سب پتہ ہے نا، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمجھ گئی۔ اور جب دنیا سے آپ جا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا جب میرا انتقال ہوتا ہے، جاتے جاتے بھی آپ نے کہا کون سا دن ہے؟ بغیر بھی کا دن، اللہ کے رسول کو بھی کا دن انتقال ہوا تھا۔ پھر پوچھا کہ بات کی آپ نے کہنے لگے مجھے اس پرانے کپڑے کے اندر میری تصویر کرنا۔ بیٹی عائشہ نے کہا کہ اب نئے کپڑے کے اندر کیوں نہیں؟ فرمایا نئے کپڑوں کو زندہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لباس کر کر انتقال ہو جائے میرے جنازے کو لے جا کر روز رسول کے دروازے کے آگے رکھ دینا، کہنا آپ کا غلام حاضر ہے، آپ کا رفیق حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو آ کر تکلیف کرنا، ورنہ جنت الباقی میں لے جانا۔ اللہ جب اصرار ہوا وصیت کے مطابق آپ کے جنازے کو جب روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر رکھا، آپ کے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ علی تارا ٹوٹتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے رفیق کو رفیق سے ملا دو۔ کسی رفاقت، پہلی رفاقت اور آخری رفاقت، پہلی رفاقت سب سے پہلے اسلام لائے، ایسی رفاقت تھی، ایسی رفاقت کہ جو رفاقت کسی اور کو نہ مل سکتی، پہلی رفاقت اور آخری رفاقت، ایسے جڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہجرت کے وقت بھی جڑے رہے ساتھ، جڑے نہیں جڑے، پورے سفر کے اندر سفر حضر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا ابا بکر خلیلا، اگر اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا تو صدیق اکبر کو میں اپنا خلیل بناتا۔ خلیل کے معنی، خلیل کے معنی دوست، خلیل کے معنی دوست۔ اللہ نے اپنا خلیل کس کو بنایا؟ حضرت ابراہیم۔ کس کو بنایا؟ انہوں نے بھی حوالہ کیا، آزمائش سے گزرے ان کو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا، اس کو حضرت ابراہیم کو سمجھ گئے، اور اللہ کو اللہ کے رسول نے اپنا خلیل قرار دیا۔ اللہ حضرت ابراہیم کو خلیل کا کہہ رہا ہے اور میرے آقا اللہ کو اپنا خلیل کہہ رہے ہیں، اور کیسے کہہ رہے ہیں کہ لو کنت متخذا خلیلا، اگر اللہ کے سوا کسی کو خلیل اگر میں بناتا یا میرے لیے اگر جائز ہوتا تو صدیق اکبر کو میں اپنا خلیل بناتا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل نہیں بنایا، اپنا حبیب بنایا۔ کیا بنایا؟ آپ خلیل تو ہیں، خلیل کا درجہ نیچے ہے، حبیب کا درجہ اس سے بلند ہے، یاد رکھیے گا۔ حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، بلکہ خلیل نیچے، حبیب اوپر، حبیب کا مقام اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ بات پھر آگے بڑھے گی، اسی لیے حضرت شاکر موضوع دہلوی لکھتے ہیں خلیل اور حبیب کے اندر یہ فرق ہے، خلیل وہ ہے جو اللہ سے مانگے، اللہ چاہے تو عطا کر دے، نہ چاہے تو نہ دے۔ حبیب وہ ہے کہ اللہ بھی مانگے عطا فرما ہے، مانگے تو دے اور نہ بھی مانگے تو عطا کرے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے نا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ مجھے معراج پر بلائی، اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اللہ اپنے پاس بلا معراج کرا، سبحان الذی اسریٰ، باقی وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے، اللہ نے کہا کہ میں لے گیا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ میں گیا۔ ایک اپنے جانا ہوتا ہے نا، معراج مولا وہ رہے، طور سینہ وہ رہے، اپنا جانا وہ رہے، ان کا بلانا وہ رہے۔ معراج مولا
फवादी के बेकल भी फवाद दिल को कहते हैं, दिल की आंख से गहरी आंख से समझ गए। तो मेरा मेरा हो रहे तू सीना हो रहे अपने जाना हो रहे उनका बुलाना हो रहे समझ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर जी ने फरमाया अंत साहिबी फिल गार व अंत साहिबी अलल हौज़। तो गार कट्टर भी मेरे साथी थे, साहिबी गार कट्टर भी और होने को सभी मेरे साथ रहो। वसाहिबी फिल गार सब वसाहिबी फिर अलल हौज़ और इस होकर के साथ हो गए। और हम कहते हैं कि आप मदार करते हैं निसार, इसलिए अल्लाह रसूल ने फरमाया दुनिया के अंदर आसमान में 2 वज़ीर और दुनिया में 2 वज़ीर हैं। क्या फरमाया अल्लाह रसूल ने? आसमान पर 2 मेरे वज़ीर हैं और दुनिया पर 2 वज़ीर। फरमाया जिब्राइल मीकाईल आसमानी वज़ीर हैं और ज़मीनी वज़ीर हज़रत अबू सिद्दीक़ को मशवरा। देखिए वज़ारत है नहीं, कैसी वज़ारत? यहाँ तो 5 साल वज़ारत नहीं चलती, वज़ारत नहीं चलती, इक़्तिदार नहीं चलता, चला 76 साल के अंदर 5 साल की जेल पूरी नहीं की। समझ गए? देखो ये वज़ारत वहाँ की हो, बादशाह वहाँ की हो कि जो हमेशा की बादशाह होगी, है वहाँ कोई इलेक्शन नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं होगी, वहाँ कोई जेल कोई नहीं होगा वहाँ पर। क्यों? हम कहते हैं मालिक की होगी थी, मालिक हो है उसकी तरफ से बादशाह नहीं दिया, उसकी तरफ से इक़्तिदार नहीं आपको देता था, है उसकी तरफ से काम दिलाया जाएगा। आप जो कुरान के वादे को लोग रद्द करेंगे, कौन है? ये आप जो कुरान के वादे हैं। इक़्तिदार बोलो कि जो इक़्तिदार जारी नहीं हो, इसलिए इक़्तिदार वाले हैं था नमरूद इक़्तिदार था ना, क्या किया था ने सबक नहीं देते हैं तो खसफना भी हो गया नहीं कर जब उसने उरूज किया तो अल्लाह ने उसको उसके महल सभी को जमीन के अंदर दफन कर दिया, पूरा महल के साथ दफना दिया। वाक़ियात पढ़ते हैं, कुरान में मौजूद है, कुरान भी पढ़ते हैं, दिल में कुरान का दवा है लेकिन समझते नहीं है। समझ के कुरान के अंदर क्या है, जमीन के अंदर उसको महल सभी दसा नहीं दसा अल्लाह वाली तो बस अल्लाह बचा के रखे। तो सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक़ाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अराद मन यंज़ुरु इला तीबिन मिनन नार, जो ऐसे शख्स को देखे जिसे जहन्नम से बरी कर दिया गया हो, फलयंज़ुर इला अबी बकर व सिद्दीक़ अकबर की तरफ देखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिद्दीक़ अकबर के एहसानात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने एहसान किया मैंने एहसान का बदला चुका दिया। लेकिन सिद्दीक़ अकबर के इतने एहसानात हैं मैं उन एहसानात का बदला नहीं चुका सका, अल्लाह अपनी तरफ से एहसानात का बदला चुकाएगा। तो अल्लाह का सबका विसार हुआ, कितने हालात खराब थे, उनकी हीन रकात खड़े हो गए, उनके जाने नबूवत खड़े हो गए, एक अजीब था। इसलिए सहाबा कहते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसे अगर मजबूत आदमी अगर ना होते आपको सलामत वाले तो शायद इस्लाम को शहादत कर जाते। मुसैलमा कज़्ज़ाब कि जिसने नबूवत का दावा किया था, लाखों उसकी फौज थी, जरूरत थी अंदरूनी हरकत पर काबू पाने के लिए इस्लामी फौज, लेकिन आपने उसके कलाम आने के लिए फौज भेजा जिहाद के लिए। अल्लाह अकबर। ये सिद्दीक़ अकबर जो एहसानात हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर के लिए दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा अरहम अबू बकर करते या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, या अल्लाह अपनी नेमत बरकत नाज़िल फरमा। हमारी नेमत के वो मोहताज नहीं है लेकिन दुआ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती अल्लाहुम्मा अरहम अबू सिद्दीक़। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत दायमी हमें अता फरमा दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत रसूल के साथ खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नतें अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफ़ाए राशिदीन, तो पर मेरी सुन्नत भी लाज़िम, मेरे खुलफ़ा की सुन्नत भी लाज़िम है। समझ में अल्लाह पर हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम या अल्लाह या रब्ब तेरे करम से खुद से या अल्लाह चढ़ कलिमात उसूल बरकत के लिए और वो एहसान जो तूने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तवस्सुल से या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर फरमाया,
اسلام کے لیے، میرے آقا کے لیے، مسلمانوں کے لیے کتنے قربانیاں دی ہیں کہ آج ہم کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یا اللہ آج ہم یہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں، صدیق اکبر نے اس کی تدبیر فرمائی تھی۔ یہ اسلام ہماری زبانوں پر ہے، دلوں کے اندر ہے، یہ ایمان کی نعمت ہمارے اپنے محبوب کے ذریعے ان خلفاء راشدین نے یا اللہ محنت کر کے اس کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یا اللہ ان کی صداقت کے سب کے صدیق اکبر کی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ عمر فاروق کی عدالت کے سب کے، عثمان غنی کی صحابت کے سب کے، بس سیدنا علی کا کمالہ ولی کی شجاعت کے سب کے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کے اندر بخوری عطا فرما۔ جب حق و صداقت کی بات آ جائے تو حق کے لیے یا اللہ ہمیں سیدھا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح یا اللہ قدم کو ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب گستاخی رسول اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمسل آ جائے یا اللہ عظمت مصطفیٰ پر جان سے، مال سے، اولاد سے قربانی دینے کا جذبہ ہم سب کو تو عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم پر کرم فرما، فضل فرما۔ وہ جمادی ثانی آپ کے وصال کا مہینہ ہے، یا اللہ ہمیں اس گنبد خضرا جس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مذکور ہیں، یا اللہ اس وقت گنبد خضرا کی آپ کے سب کے ہمیں زیارت کی توفیق عطا فرما، مدینہ طیبہ کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ریاض الجنہ کے اندر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مکہ مکرمہ کی حاضری ہمیں نصیب فرما، بیت اللہ شریف کا دیکھنا بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ تمام نمازیوں پر کرم فرما، اس محبت نور کے ساتھ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، یا اللہ ان کی زندگی کا خوشحالی عطا فرما، ان کی زندگی کا فراوانی عطا فرما، انہیں مکمل طور پر صحت تندرستی عطا فرما، معلومی سے مجبوری سے کسی کا آگے دست نگر ہونے سے یا اللہ ان سب کو محفوظ فرما دے، یہ روزی میں رزق میں عمر کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ 2 مہینے اور باقی ہیں، رجب و شعبان، اس کے بعد رمضان ہے، یا اللہ صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمانا۔